بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جنگل میں منگل کے بارے میں سنا ہوگا۔ آج میں آپ کو جنگل میں منگل دکھانے کے جا رہا ہوں۔ جنگل سے منگل سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ ایک ایسا علاقہ ہے، ایک ایسا ایریا ہے جو ایک مکمل طور پر غیر آباد، جہاں کوئی گھر نہیں، کوئی آبادی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں ایسا کیا ہے جس کے لیے میں یہاں سے 48 کلومیٹر ڈرائیو کر کے وہاں میں نے جانا ہے، اور وہاں ایسا کیا میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس وقت میں سپر ہائی وے پہ ہوں، انشاءاللہ آگے جا کے میں آپ کو راستہ بتاؤں گا کہ ہم کہاں کہاں سے گزرنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں جامعہ دارالعلوم اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور یہ سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کا کی مرکزی خانقاہ بھی ہے، اور یہاں اجتماع بھی ہوا کرتا ہے الحمدللہ۔ آج جیسے الحمدللہ ہم نے جنگل میں منگل دیکھا، ہم نے یہاں ایک ادارے کا وزٹ کیا، دارالفتہ، تو اب ہم اس کے بانی محتمم سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے روح رواں حضرت مولانا مفتی سید نورزمان شاذلی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو ہمارے پیر بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، اس وقت موجود ہیں۔ تو میرے ان سے ان کا وقت ان کے بہت ہی جو ہے قیمتی ہے۔ میں مختصر سوال پوچھوں گا ان سے کہ ماشاءاللہ کراچی میں یا کراچی سے باہر ان مضافاتی علاقوں میں کئی مدارس ہیں، بڑے بڑے مدارس، چھوٹے مدارس ہیں، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں طلباء جو ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ اتنے مدارس کی موجودگی میں اور اتنے اہل علم کی موجودگی میں کیا ضرورت پڑی تھی کہ اتنے دور شہر سے جو دور آ کے یہاں گلشن محمد میں، جو گلشن معمار کے بعد میں نے آپ کو راستہ بھی دکھایا، یہاں مدرسہ کھولنے کے، تو آپ کے عزائم کیا تھے حضرت، اور آپ نے کیا سوچ کے یہاں پہ مدرسے کی ابتدا کی؟ الحمدللہ اما بعد، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ لیکن سب سے پہلے عزم جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی رضا ہے، مقصود صرف اللہ کی رضا ہے۔ یہ ہم لوگ اللہ کے دین سے وابستہ رہے، اس کی برکت سے ہمارے گناہ دھلتے رہے، اور کوئی مقصد ادھر نہیں۔ جب انسان دنیا کے ماحول میں رہے اور اگر دین کے ماحول میں اپنے گناہوں کو دلوا دے، صاف کر لے، پاک ہو جائے، علم کی نسبت پاکی کی طرف ہے، پانی کی طرف، اور ماحول بنایا جاتا ہے۔ اب رہا کہ ہمارے مدارس میں قیام کا پہلے ارادہ تھا، اور جامعہ اہل بیت اطہار کے نام سے آپ یہ مدارس بھی کم ہے، کیونکہ اہل بیت کے نام سے ہم نے اس کو کیا، اور ہمارا مقصد ہے کہ اہل سنت کے اندر سب سے زیادہ اہل بیت کے ناموں کو بھی اجاگر کیا جائے، جو کہ اغیار کے لوگوں نے ایسی اس کو اپنے نام جو نا الائٹ کرا لیا، ان کے ناموں سے گمراہیاں پھیلائی جائے۔ اسی بات ہے کہ کیونکہ ہمارے اس میں جامعت کی طرف ہم زیادہ جانا چاہتے ہیں، کیونکہ مدارس جتنے بھی درس نظامی پڑھا رہے ہیں، ہم ابھی بھی وفاق سے لحاظ کر رفاق کی طرف سے کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خانقاہی سسٹم ان کو سکھانا، تصوف اور حکمت کی تمام علوم سے ہم ان کو آراستہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح علوم ہے جو دارالفتہ میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی آئے تو تمام مکاتب فکر کے تمام تقریب ان کو استحضار ہو، اور یہ ہم دوسری جگہ میں نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی اور جگہ پر وہ آپ ان کے پابند ہوتے اور وہ اپنی مرضی چلاتے ہیں، جب ان کو سمجھایا بھی جائے گا تو کریں گے۔ لہٰذا اداروں کا قیام یہ ہے کہ ہم اپنے اسلوب پر اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور وہ زمانے میں باطل کے سامنے ایک شیشہ پھیلائی ہوئی دیوار بن جائے۔ اس وقت میں جہاں موجود ہوں یہ دارالفتہ بھی ہے اور دارالتخصص بھی ہے، تخصص الفقہ کے طلباء یہاں پڑھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ایک عظیم لائبریری ہے جہاں ملک کی نایاب ترین کتابیں ماشاءاللہ یہاں پہ موجود ہیں، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، جہاں ہم نے شروع سے بات کی جنگل میں منگل کے نام سے، میں نے آپ کو آج کا عنوان تھا میرا کہ الحمدللہ سپر ہائی وے سے ہوتے ہوئے گلشن معمار ہوتے ہوئے یہ سنسان گلیاں، صحرا، ڈیزرٹ، پہاڑ، یہ سب کچھ دکھاتے ہوئے یہاں میں آپ کو لایا جامعہ اہل بیت اطہار۔ الحمدللہ حفظ کی بات ہو، نظامی ہو، تخصصات ہوں، ان سب سے ہٹ کر ماشاءاللہ لائبریری کا میں نے آپ کو وزٹ کرایا، اور حضرت سے میں نے آپ کی بات کروائی۔ تو یہاں ایک اور عظیم شعبہ جو ہے وہ کیا ہے کہ تخصص کے طلباء کو ماشاءاللہ یہاں پہ انگلش لینگویج کے کورس کرایا جا رہا ہے مختصر سا، اور یہ پڑھانے کے لیے المعارف ہائی اسکول کے پرنسپل بھی ہیں مفتی عابد الرحمن نقشبندی شاذلی صاحب، جو ماشاءاللہ انگریزی زبان کے بہت بڑے استاد ہیں، جامعۃ الرشید سے بھی ان کا تعلق رہا ہے، البیرونی سے ان کا تعلق رہا ہے۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ
ایسے طلبہ کو پڑھانا جن کا کوئی اسکول کا کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو, جو کبھی اسکول نہیں گئے ہوں, بالکل ان کو فرام دا اسکریچ ان کو لے کر چلنا, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو عابد صاحب سے میں ذرا پوچھوں گا, عابد صاحب, as you have got the student, they are not from the school background, they haven't got any experience of the schoolings, even they are unaware of the alphabets of the English language. So do you face any challenges while teaching them, or they are taking so much long in learning English language in the method that we have adopted for them, and how far you are going with them for English language? Whether they would be eloquent in speaking language, what are you expecting from them? Bismillahirrahmanirrahim. بات آپ نے بہت بہترین اٹھائی. اور پہلے ہی دن جب میں یہاں بیٹا کلاس میں اور میں نے ان کا جائزہ لیا, تو ہمارے کچھ طلباء تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے میٹرک کیا ہوا ہے, اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے میٹرک تو نہیں کیا لیکن ان کو بس الفابیٹس آ جاتے ہیں, اے بی سی ڈی وغیرہ اور کچھ, لیکن اس کے علاوہ پڑھنا ان کو بالکل نہیں آتا, اور کچھ کو تو الفابیٹس بھی نہیں آتے. اب لازمی بات ہے کہ ہم نے تو سب کو لے کے چلنا ہے. ایسے تو نہیں کہ جنہوں نے میٹرک کیا ہوا ان کے لیے الگ ایک ترتیب بنائے, اور ایسا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایسی کوئی نصاب ہم رکھے کہ جس میں وہ میٹرک والے بچے پھر پریشان ہو کے ہم تو کچھ سیکھ ہی نہیں پا رہے. تو ایسی کوئی اسٹریٹجی ہم نے بنائی ہے کہ جس میں سب کا فائدہ ہو. تو اس کے لیے میں نے ترتیب یہ بنائی کہ سب سے پہلے تو ہم نے ریڈنگ اچھی کرنے کے لیے جو آکسفورڈ کی مشہور بک ہے, آکسفورڈ ریڈنگ سرکل لیول 0, پھر لیول 1 اور لیول 2, ان سے یہ ہے کہ جن کو کچھ پڑھنا نہیں آتا, ریڈنگ نہیں آتی, وہ اپنی ریڈنگ سیکھ لیں گے, اور جن کو آتی ہے تو ان کے لیے الحمدللہ میں 6-7 مہینے میں باقاعدہ پڑھا چکا ہوں کہ امریکن اور برٹش ایکسنٹ میں فرق کیا ہے. تو ان کو میں ہلکے پھلکے ایکسنٹ کے حساب سے سکھاؤں گا, تو کچھ نیا وہ بھی سیکھیں گے, اور کچھ نیا وہ طلبہ بھی سیکھیں گے جنہوں کو کچھ بولنا نہیں آتا. پھر اس کے علاوہ انشاءاللہ العزیز یہ صرف 1 سے 1.5 مہینے کا پلان ہے. اس کے بعد اللہ نے چاہا تو ان کے لیے ہم باقاعدہ ایک انگلش لینگویج کورس کا افتتاح کریں گے. اور انگلش لینگویج بھی الحمدللہ جیسے کہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں تقریباً 27 لینگویج سینٹروں میں پڑھا چکا ہوں. تو ایک تجربہ ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے انشاءاللہ ہماری پوری محنت ہوگی کہ اسی سال کے اندر انشاءاللہ یہ طلباء انگریزی بولنے کے قابل ہوں گے, وہ خود سے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر سکیں گے انشاءاللہ. Secondly, جو میں نے آپ سے بنا کہ ایکسپیکٹیشن آپ کی, what are you expecting from them for they can say in the next 1 year or the 9 months or the 10 months? What are you expecting from them? Right now, they are not capable to learn English language because some of them are literate and some of them are illiterate. Even some of them they cannot even speak, they cannot say the alphabets. So it will be a bit difficult task, but inshallah ta'ala, if Allah will, inshallah they will be able at the end of the year, inshallah they will be able to speak fluent English inshallah. یہ اس وقت ہم مدرسے کے احاطے میں ہیں جہاں بچوں کے لیے چھوٹا سا پارک اور ساتھ میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ بنایا ہے کھیلنے کے لیے. یہ بالکل سامنے دارالاقامہ ہیں, کلاسز ہیں جہاں بچوں کا قیام کا انتظام ہے. اور یہ اس وقت ہم موجود ہیں وضو خانے میں. یہ بہت ہی پرانے طرز کے بنا ہوا ہوس ٹائپ کا, اس پہ وضو کرنے کا مزہ ہی الگ ہے. بچپن میں ہم بھی جامع بنوٹون جاتے تھے, وہاں اس کو دیکھتے تھے. ماشاءاللہ نماز کا وقت ہے, سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, ہمیں بھی نماز پڑھنا ہے, تو میں بھی نماز پڑھنی ہے. تو میں بھی ان کے ساتھ نماز میں شامل ہوتا ہوں. تب تک آپ چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور بیل کے آئیکن کو دبانا تو بالکل بھی نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.